السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ارکان اسلام۔ لاسٹ ٹائم ارکان اسلام سے متعلق کچھ باتیں ہم نے کلاس میں ڈسکس کی تھیں کہ ارکان لفظ رکن کی جمع ہے اور رکن کے معنی ہوتے ہیں ستون۔ میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں، ارکان رکن کی جمع ہے اور لفظ رکن کے معنی ہیں ستون۔ تو رکون لفظ کے معنی ستون، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پلر۔ ٹھیک، اب یہ کہ رکن کی تعریف کیا ہے، تو تعریف بھی بتائی تھی کہ ایسی چیز جس پر کسی عمارت کے قائم رہنے کا دار و مدار ہو، اسے رکن کہتے ہیں۔ یہ بات آپ لوگوں کو پہلے بھی سمجھائی جا چکی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر اب ظاہر ہے کہ رکن ارکان کی جمع تھی، ارکان رکن کی جمع ہے، تو اب ارکان اسلام یعنی اسلام کے وہ بنیادی اصول و اعمال کہ جن پر اسلام کی پوری عمارت کے قائم رہنے کا دار و مدار ہے، انہیں ہم ارکان اسلام کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ ارکان اسلام کتنے ہیں، تو اس کتنے ہیں میں جو تعداد تھی وہ تھے کل 5، اور یہ باتیں پیپر میں پوچھی بھی جا سکتی ہیں کہ ارکان اسلام کتنے ہیں، تو جواب ہوگا 5۔ پھر اگر یہ پوچھا جائے کہ کون کون سے ہیں، تو ان 5 کے نام بتائے جائیں گے، ان 5 کے نام بتائے جائیں گے۔ تو نام دیکھ لیجئے، کلمہ شہادت، دوسرا ہے نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، اور 5واں حج۔ اب کچھ بچے یہاں پر جو ہے وہ کلمہ شہادت دیکھ کر تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو بچپن سے پڑھا کہ اسلام کا پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے۔ تو بہرحال بیٹا، کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت معنوی اعتبار سے تو یہ دونوں ہی درست ہیں، تاہم لفظی اعتبار سے بات کی جائے تو خاص طور پر جب یہ بات کسی شارٹ کویسچن میں یا MCQs میں پوچھی جائے کہ اسلام کا پہلا رکن کون سا ہے، اور اس میں آپ کے پاس کلمہ طیبہ کا آپشن بھی موجود ہو، کلمہ شہادت کا بھی، تو اب کیا لکھنا ہے، تو بیٹا وہاں پر جو صحیح جواب مانا جائے گا وہ کلمہ شہادت ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، میں آپ کو وجہ جو ہے وہ آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر یقیناً بتاؤں گا، لیکن یہ کہ کیا ہم نے بچپن سے پڑھا تو کیا وہ غلط تھا؟ تو بیٹا دیکھیے، کلمہ طیبہ جس کو ہم اسلام کا پہلا رکن کہتے چلے آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پہلا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور کلمہ شہادت کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اس میں آپ نے کہا اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، کہ اس کا وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو بیٹا اگر ہم اس کے مفہوم کی بات کریں تو آپ نے وہاں کہا لا الہ الا اللہ، اور کلمہ شہادت میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
تو فرق اتنا ہے کہ آپ نے کلمہ طیبہ میں یہ کہا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو بات تو دونوں کے اندر ایک ہی ہے۔ تو معنوی اعتبار سے، مفہوم کے لحاظ سے یہ دونوں ہی ایک ہیں، لیکن کیوں میں نے یہاں پر لفظ کلمہ شہادت لکھا، تو اس کے لیے میں عموماً ایک جملہ بات کرتا ہوں، اور پہلے کچھ گروپس کے اندر یہ بات ڈسکس بھی کی جا چکی ہے، کچھ میں بہرحال نہیں ہوئی، لہٰذا یہ کہ یہ شروع کا کچھ حصہ آپ سمجھیں کہ ایک طریقے سے ریوائز ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے۔ دیکھیے، اگر آپ سے کسی نے پوچھا کہ اسلام کا پہلا رکن کیا ہے، چلے آپ نے کہا کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت، ٹھیک ہے، جو بھی کہا، اگر وہ پلٹ کر آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ جی آپ کو کس نے بتایا کہ اسلام کا پہلا رکن کلمہ شہادت ہے یا کلمہ طیبہ ہے، تو ہمارے یہاں پر نارملی جو جوابات آتے ہیں وہ کچھ یہ ہوتے ہیں کہ سر وہ مجھے جو نا میری مس نے بتایا، میرے سر نے بتایا، تو یا پھر یہ کہ میں مدرسے کے قاری صاحب نے بتایا۔ تو بیٹا جب آپ یہ جواب دیں گے کہ مجھے کسی قاری صاحب نے بتایا، کسی ٹیچر نے بتایا، تو سامنے والا پلٹ کر یہ سوال بھی تو کر سکتا ہے، اچھا بیٹا یہ بتائیے آپ کے ٹیچر کو کس نے بتایا؟ آپ کہیں گے یار کیسی عجیب باتیں کریں، آف کورس ان کو ان کے ٹیچر نے بتایا ہوگا، تو اچھا بیٹا ان کے ٹیچر کو کس نے بتایا؟ کہا سر وہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ان کو ان کے ٹیچر نے بتایا ہوگا، تو اس طرح یہ ٹیچر 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 چلتا ہی رہے گا کہ اس کو اس کے استاد نے، پھر اس کے استاد نے، اس کو اس کے استاد نے، تو یہ سلسلہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیے ہمیں جواب چاہیے حتمی، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں فائنل آنسر، اور حتمی جواب وہ ہوتا ہے کہ جس جواب کے بعد سوال کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب آپ سے پوچھا گیا کہ جی آپ کو کس نے بتایا، تو آپ کو اس کا جواب کیا دینا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ اسلام کا پہلا رکن کلمہ شہادت ہے۔ اب کہا کہ بتائیے حدیث میں کہاں لکھا ہے، تو بیٹا یاد رکھیے کہاں لکھا ہے، تو حدیث کی 6 مستند کتابیں جنہیں ہم کہتے ہیں صحائح ستہ، صحا یہ صحیح کی جمع ہے، اور ستہ عربی میں کہتے ہیں 6 کو، تو 6 مستند کتابیں، حدیث کی 6 مستند کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحائح ستہ۔ ان 6 کی 6 کتابوں کے نام میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ پہلا نام جو عموماً بچوں کو یاد ہوتا ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع الترمذی، سنن۔ 3 کتابیں ہیں جن کے نام میں شروع میں لفظ ہوگا سنن، ہمارے یہاں پر عموماً اس کو سنن پڑھتے ہیں، تو یہ لفظ سنن ابن ماجہ، سنن ابو داود اور سنن النسائی، یہ حدیث کی 6 مستند کتابیں ہیں۔ اب دیکھیے ایک حدیث مبارکہ کہیں لکھی ہوئی ہے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ جی بتائیے کہ اگر اس حدیث کے آخر میں حوالہ بریکٹ کے اندر حوالہ لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے رواہ البخاری، تو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث مبارکہ کون سی کتاب میں موجود ہے؟ صحیح بخاری میں۔ کہیں لکھا ہوا ہے رواہ الترمذی، تو یہ جامع الترمذی کی حدیث ہے۔ کہیں لکھا ہوا ہے رواہ المسلم، ٹھیک ہے، رواہ ابن ماجہ، تو کتاب کا نام ہوگا اس سے پتہ چل جائے گا۔ لیکن بہت سی احادیث مبارکہ آپ کو ایسی ملیں گی کہ جس میں آپ کو جو ہے وہ حوالے کی جگہ پر کسی کتاب کا نام نہیں بلکہ ایک ٹرم لکھی ہوئی ملے گی، یہ متفق علیہ۔ اب کہا کہ اس میں تو کسی کتاب کا نام نہیں ہے، اور بچوں کو یہ لفظ متفق یہ سن کر ایسا لگتا ہے کہ جس کو یہ ساری کتابیں جس پر متفق ہوں، تو بہرحال ایسا نہیں ہے۔ علماء دین نے جہاں پر یہ متفق علیہ
کی ٹرم یوز کی ہے یا جو اصطلاح کا استعمال کیا ہے وہ اصطلاح صرف ان 2 کتابوں کے لیے ہے، یعنی ایسی حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کتب حدیث میں موجود ہو، اس کے لیے جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ ہے متفق علیہ۔ تو جب آپ سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کو کس نے بتایا کہ اسلام کا پہلا رکن کلمہ شہادت ہے، تو آپ نے جواب میں کیا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ اسلام کا پہلا رکن کلمہ شہادت۔ کہا کہ جی کہاں لکھا ہے، تو کہیں گے کہ متفق علیہ حدیث ہے، اور اس کا مطلب کہ یہ حدیث مبارکہ آپ کی جو وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں ہی کتب حدیث میں موجود ہے۔ میں وہ حدیث مبارکہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب چونکہ اس حدیث مبارکہ میں جو پہلا لفظ آیا کہ شہادتن، اس بات کی گواہی دینا، تو اب اگر آپ اس پورے جملے کو کسی ایک لفظ کے اندر سموئیں گے تو وہ لفظ کیا بنے گا بیٹا؟ کلمہ شہادت۔ پھر اگلے الفاظ جو حدیث کے ہیں، فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ کل 5 ارکان ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دین کی بنیاد قرار دیا۔ اسی لیے یہ دین کی بنیاد ہیں، یہ دین کے ستون ہیں، اور اسی پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ اسی لیے ان 5 ارکان کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں بیٹا کہ یہاں تک یہ بات آپ کو سمجھ میں یقیناً آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اب یہ کہ عموماً خاص طور پر کچھ مقامات پر ایسا ہے کہ جو ہے وہ کچھ مقامات پر جب ہم سے یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ اسلام کا پہلا فرض کون سا ہے، تو عموماً جو ہے وہ اس جگہ پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے پہلے فرض میں بھی جو ہے وہ نماز کا نام لے آتے ہیں، یا یہ کہ پہلے رکن میں بھی بسا اوقات بچے نماز کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے بیٹا، فرض الگ ہے، رکن الگ ہے۔ اسلام کے بنیادی جو ارکان ہیں وہ 5 ہیں، ٹھیک؟ تو نماز دین اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے، لیکن فرض پہلا ہے۔ تو اب یہ کہ جب ہم لانگ کویسچن لکھ رہے ہیں تب تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جہاں پر اگر مثال کے طور پر کوئی شارٹ کویسچن، کوئی MCQ پوچھ لی گئی ہے، اب وہاں تو کوئی ایک ہی جواب لکھنا ہے، کہ جیسے پوچھا کہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، تو اب اس کے اندر اگر کوئی بچہ جو ہے وہ نماز کی بجائے روزہ، زکوٰۃ یا کلمہ لکھ کر چلا آئے تو یقیناً اس کا یہ جواب جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ اسلام کا دوسرا فرض کون سا ہے، تو اب اس کا جواب ہے روزہ، تو اب آپ کہیں سر یہ جو ہے وہ فرض اور رکن، اس میں ہم کنفیوز ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال بیٹا کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی کنفیوژن دور کیے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے ذرا ارکان اسلام، اس کی تعداد آپ کو بچپن سے ہی یاد بھی ہے۔ ارکان اسلام کی تعداد کتنی ہے؟ کا جواب ہے 5۔ کوئی آپ سے پوچھے اسلام کا پہلا رکن، تو آپ نے کہا کلمہ شہادت، باقی ساری ڈیٹیل آپ کو بتائی جا چکی۔ دوسرا رکن کا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، 5واں حج۔ ٹھیک، اب تھوڑی دیر کے لیے آپ جو ہے وہ اگر یہ ارکان یعنی یہ رکن کی یہ جو ہے یہ رکن کی ترتیب ہے کہ اسلام کا پہلا رکن
کلمہ شہادت، دوسرا رکن نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور پانچواں حج۔ دیکھیے آپ نے میتھمیٹکس کے اندر اور سائنس کے اندر بہت سارے فارمولاز پڑھے، تو یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ آپ کو اسلامیات میں کوئی فارمولا بتایا جا رہا ہے، صرف آپ لوگوں کی آسانی اور آپ لوگوں کے یہ جو کثیر الانتخابی سوالات یعنی ایم سی کیوز ہیں اسے سولو کروانے کے لیے۔ تو